الله تبارك وتعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکم، اور حکم، والنبوۃ، اور نبوت، فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین۔ اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں گے تو پھر ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو ہرگز انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف مشرکین مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم ایسے لوگ لے آئیں گے جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ کتاب سے مراد یہی قرآن پاک ہے، شریعت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ والحکم، حکم سے مراد حکمت بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور حکم سے مراد حکومت بھی ہے۔ والنبوۃ، نبوت سے مراد کہ اللہ رب العالمین کا قاصد، اللہ رب العالمین کا نمائندہ انسانوں کے اندر آ کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کو بتلائے اور کہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حکم کو مانو، اور میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کاتب ہوں، پیغمبر ہوں، اور پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان کے انکار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو لوگ اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار اور تابعدار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی جماعت کو پیدا کیا جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ لوگ اگر ایک مد گندم کا، ایک مٹھی گندم خرچ کر دے تو تم ان کے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، پھر بھی تم ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر اتنا اپنا خوف اور تقویٰ ڈالا تھا اور ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے ایمان لے کر کے آئے، ایمان کے ساتھ آئے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے قریش مکہ، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دعوت پھیلے گی نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگ لے کے آئے گا جو ہرگز انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ جو مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، تابعدار ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دیا۔ اور ساتھ اس آیات میں یہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو ہدایت، جو رہنمائی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں، یہ وہی رہنمائی ہے جو جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنا اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے چہیتے بندے آئے، لے کر کے آئے، یہ وہی ہدایت، وہی پیغام ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے، تو گویا کہ آپ کسی بھی نبی کی دعوت کو نہیں مانتے، آپ نے سب کا انکار کر دیا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے، اور جو یہودی تھے وہ کہتے تھے ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے ہیں، عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں اس بات کو بیان کر کے یہ بات
بتلا دی کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تو پھر آپ کسی بھی نبی کی دعوت کو نہیں مانتے، صرف اور صرف آپ محض اپنے خواہشات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔